अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं तमाम देखने और सुनने वालों को वेलकम करता हूं और आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने और टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे। मिथ एंड फेबल, ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं चाह रहा हूं कि मैं आज आपसे बात करूं। तो सबसे पहले हम मिथ के ऊपर बात करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि मिथ के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको इसका दे दूं कि ये मिथ बेसिकली क्या चीज़ है। मिथ हमारे अज़ीज़ तलबा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मिथ ये कहानियाँ हैं जिनकी बुनियाद रवायात पे मबनी है। हाँ, कुछ कहानियाँ फैक्चुअल ऑरिजिन्स पे भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ मुकम्मल तौर पे फिक्शनल भी हो सकती हैं, यानी एक सेल्फ क्रिएटेड जो है ना वो ये स्टोरीज़ हो सकती हैं। बट मिथ्स आर मोर दैन मियर स्टोरीज़। ये जो मिथ्स होती हैं ये महज स्टोरीज़ से कहीं ज़्यादा आगे हैं। और ये एक कदीम ज़माने में, और मैं ये कहूँ कि जदीद हमारे कल्चर्स के अंदर भी ये एक बड़ा इनका एक गहरा जो है ना एक मकसद या असर है। अच्छा, अब एक इसके अंदर एक और नई बात भी आपको ये बता दूं कि ये जो मिथ्स होती हैं ये मुक़द्दस कहानियाँ जो होती हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कि इंसान की तख्लीक कैसे हुई, कायनात की तख्लीक कैसे हुई, इसके बारे में एक ख़ास किस्म की कुछ लोगों की कहानियाँ हैं जो रवायत दर रवायत वालदैन से बच्चों को फिर आगे जब वो बच्चे वालदैन बन गए तो यूँ एक नस्ल दर नस्ल जो उनकी एक ख़ास उन जो यूनिवर्सल जो हमारे पॉइंट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं बर्थ इंसान की कैसे हुई, फिर मौत के बाद क्या होता है, और इसके और इंसान का जो ओरिजिन है वो क्या है, दुनिया का ओरिजिन क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और जो है ना ये सारी चीज़ें, या नेचर के बारे में इंसान कैसे सोचता है, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं हम इसको अपनी और उसके बारे में जो लोग एक ख़ास किस्म के जो ग्रुप्स हैं, लोगों के जो ग्रुप्स हैं, वो जब कहानियाँ सुना के लेके आते हैं तो वो कहानियाँ इतनी मकबूल हो जाती हैं, इतनी लोगों के अंदर एक घर कर जाती हैं कि वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती हैं और लोगों का उनके ऊपर पक्का यकीन हो जाता है। तो वो एक पूरी एक जो है ना हम इसको कह सकते हैं कि जो है ना ये एक मिथ है। अच्छा, अब इस पर जब मैं आपके सामने कुछ जो एंशियंट मिथ्स हैं वो आपके सामने शेयर करता हूँ, और फिर मैं आपको मॉडर्न मिथ्स भी बताऊँगा अपने जो लेक्चर है इसको आगे लेके जाने से पहले। तो जो एंशियंट जो मिथ्स हैं वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, जिसमें 3 सिस्टर्स ऑफ फेट, पेंडोरा बॉक्स, या आप ट्रोजन हॉर्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें हाफ हॉर्स और हाफ मैन का एक स्टोरी है, वो एक पुरानी मिथ्स है, और प्रोमेथ्यूस एंड द थेफ्ट ऑफ फायर। तो ये इस किस्म की स्टोरीज जो एंशियंट स्टोरीज़ हैं, या इडिपस है, तो ये एंशियंट स्टोरीज़ हैं जो कि ग्रीक जो है ना वो अक्सर मैथोलॉजी के अंदर, ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर ये पाई जाती हैं और प्रोमिनेंट हैं। तो जो हमारी मॉडर्न मिथ्स हैं ना, तो आपको मैं अगर ये बताऊं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये मिथ यूँ होती है। तो ये मैं आपको अभी आपके सामने शेयर करता हूँ कि ये कौन सी हैं। मसलन नंबर 1 पे आप ये कह सकते हो कि अगर हमने मिथ्स हमारे पास है कि जी अब 10 गिलास पानी के रोज़ पीने हैं, तो इसका मतलब हम ये लेते हैं कि जी 10 गिलास ही पानी के पीने हैं। तो जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसमें ये बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लिक्विड में सिर्फ वाटर ही ले सकते हैं, आपके पास जूसेस हो सकते हैं, या जो डाइट आप लेते हैं उसके अंदर अगर आप उसके अंदर कोई पानी की मिकदार है, डेफिनेटली होती ही है, तो वो उसको कमी को पूरा कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप 10 गिलास ही पूरी पिएं, बाकी अगर आप 5 गिलासेस एक ले लेते हैं और बाकी आपकी जूसेस या कुछ और आपकी डाइट के अंदर ऐसे वाटर का जो फ्लूइड का एलिमेंट अगर वो आ जाए तो उसका आपका जो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट उसमें नहीं आता। तो ये एक मिथ है जिसके बारे में रिसर्च हुई है, तो उन्होंने नल एंड वाइड किया इसको कि ये ऐसा नहीं है जिस तरह कि इसको समझा जा रहा है। तो अब एक और मैथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक्सरसाइज करने से पहले हमें जो है ना एक्सरसाइज करने से पहले हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए जिससे हमें इंजरी नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रेचिंग से ये होगा कि थोड़ा सा आप लूज़
آپ کا جو مسلز ہو جائیں گے تو آپ کی ایکسرسائز آسان آرام سے وہ جو ہے نا وہ ایکسرسائز جیسے مرضی اسٹریچنگ کرتا رہے تو وہ انجری اس کو نہیں ہوگی، انجری ہو سکتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی جو ماڈرن متھس ہیں یہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے نا وہ کس طریقے سے جو ہے متھس کام کرتی ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اور بھی ہے کہ بیئر فوٹ رننگ از بیٹر فار یو، یعنی اگر آپ ننگے پاؤں بھاگیں گے تو یہ آپ کے لیے صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے اوپر جو ریسرچ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی صحت کے لیے تو چلے کچھ ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کی جو بونز ہیں اس کے اوپر وہ فریکچر آ سکتا ہے یا اس کا اور کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں جو ماڈرن ہمارے متھس کے اوپر بھی چل رہی ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر اور آپ کو میں اس کا اوریجن اور اس کا جو اس کے کریکٹرز ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جی اب میں آپ کو اس کے اوریجن کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی آپ کا یہ جو متھ ہے اس کا اوریجن کیا ہے۔ یہ گریک ورڈ مائتھوس سے نکلا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے، ورڈ آف ماؤتھ، یعنی ہمارے منہ سے نکلی ہوئی الفاظ، منہ سے نکلی ہوئی باتیں۔ اچھا اب یہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹوریز پاس آن فرام ون جنریشن ٹو ادرز، یہ کہانیاں ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی ہیں، اور گریک میتھولوجی اس کی ایک بڑی مثال ہے جس کی مثال میں نے آپ کو آلریڈی دی ہیں مثالیں۔ یہ آپ کے سامنے پکچر آ رہی ہے، تو یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی دیر آر مینی myths بٹ دس ون از دا موسٹ پاپولر اکارڈنگ ٹو دس myth ان دا بگننگ دیر واز نو ٹائم نو گاڈس اینڈ نو ہیومنس۔ تو یہ ایک کہانی ہے کہ یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں، اینڈ دیر واز سی اینڈ ویئر دا سی میٹ دا لینڈ اے میئر نیمڈ آیوشا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، میں اس کو پروننس کر رہا ہوں، واز بورن فرام سی فوم۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے، ایک سٹوری ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل اگر والدین یہ کہانی اس کہانی کے اوپر اپنا وہ یقین رکھتے ہیں، بلیف ہے ان کا، تو وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ جی یوں ایسا ہوا جی کہ سمندر جو ہے نا وہ زمین سے جہاں پہ مل رہا تھا وہاں پہ ایک میئر تھی، اس کا نام آیوشا تھا، اور وہ سی فوم سے وہ پیدا ہوئی۔ تو یہ ایک ساری ایک myth ہے جو کہ ٹرانسفر ہوتی ہے والدین سے بچوں کو۔ اس کے اندر کریکٹرز کون کون سے ہو سکتے ہیں، گاڈ اینڈ گاڈیسز اینڈ سیکرڈ اسٹوریز ان دا ڈسٹنس پاسٹ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اچھا اب یہ کریشن آف دا ورلڈ ہے، اباؤٹ نیچرل ایونٹس ان دا ہسٹری ہے، اور جس کے سورج، ستارے اور دوسرے یہ جو ہماری ہیونلی باڈیز ہیں یہ کس طرح اس دنیا اس مارج وجود میں آئیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو، یہ جو کویشچنز ہیں، یہ اس قسم کے جو کہانیاں ہیں جو ہے نا یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ myth ہے۔ اور یہ اب آپ کے سامنے کچھ پکچرز بھی میں نے شیئر کی ہیں، جس طرح میں نے ٹروجن کی بات کی، تو ایک آگے اس کا اگر آپ چہرہ دیکھیں تو وہ بالکل انسان جیسا ہے، یہ جو ہماری تھرڈ پکچر ہے، اور باقی وہ اس کا جسم ہارس ہے۔ تو یہ کہانیاں ہیں، اور یہ ایک لڑکا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے، تو یہ اس کے پیچھے وہ ونگز بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہ میسیجز دے رہے ہیں کہ یہ وہ سٹوریز ہیں جو کہ نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہیں، اور لوگوں کو اور بچوں کو یہ لوگ بتاتے ہیں جن کا ان myths کے اوپر یہ یقین ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ رہا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں وٹ از اے فیبل۔ تو فیبل بھی ایک کہانی ہے جو کہ پاس آن ہوتی ہے فرام ون جنریشن ٹو ادر لائک myth۔ اچھا اب یہ کیا ہے، ایک شارٹ سیلف کریٹڈ سٹوری، جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ myths کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ سیلف کریٹڈ بھی، فکشنل بھی ہو سکتی ہے، سیلف کریٹڈ ہو سکتی ہے، اور اس میں فیکچول پوزیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو فیبل ہے یہ اس میں افیکٹ نہیں ہوتا، یہ بالکل سیلف کریٹڈ ہوتی ہے۔ اس میں کریکٹر کون سے ہوتے ہیں، جس طرح myths کے اندر کریکٹر گاڈ اینڈ گاڈیسز تھے، سپر نیچرل ایلیمنٹ تھا، لیکن یہاں پہ اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، نیچرل فورسز ہیں، اور یہ جو کریکٹرز ہیں، کریکٹرز دیٹ کین ناٹ ٹاک ان نارمل کنڈیشن اینڈ بیہیو لائک ہیومنز۔ اب یہ تینوں سٹوریز جو ہمارے بچوں کو ہماری بکس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک ہیئر اینڈ اے ٹارٹائز ہے، اس کی کہانی ہے، پھر یہ تھرسٹی کرو والی کہانی ہے، اور پھر یہ جو گوز ود دا گولڈن ایگز والی ہمارے پاس سٹوری ہے،
تو یہ ہمارے بچوں کے نصاب کے اندر بھی شامل ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک یہ بھی چیزیں ہیں کہ یہ اس کے اندر ایک مورل لیسن ہوتا ہے بتانے کے لیے۔ اگر آپ یہ جو گوز ود دا گولڈن ایگز ہے تو اس کے اندر یہی کہانی ہوتے، اس کے اندر ایگز ہیں اور وہ گوز ہے اور یہ ساری ہین وغیرہ، تو یہ ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا گریڈ از اے کرس کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو وہ ایک مورل لیسن دینا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک سیلف کریٹڈ سی چیز بنا لی تو اس کو وہ کر دیا۔ تو امید ہے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میتھ اور فیبل میں کیا ڈفرینس ہے، اور فیبل کے اندر جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، اینیمل، پلانٹس اور نیچرل فورسز ہیں، اور یہ وہ کریکٹرز ہوتے ہیں جن کو بولنے کی نارمل کنڈیشن میں یہ بول نہیں سکتے، لیکن جو رائٹر ہوتا ہے یا یہ اس کہانی کے اندر جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ یوں کر کے بات کرتا ہے جیسے وہ جو ہے نا وہ ان اینیمیٹ نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا وہ جسٹ بیہیو لائک ہیومنز، ان کے اندر ایک کریکٹرسٹکس وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جی کہ میتھ اور فیبل میں کیا فرق ہے، میتھ کیا چیز ہے، فیبل کیا چیز ہے، یہاں پہ کریکٹرز اس کے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ جو ہماری ٹاپکس ہوں گے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔